الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم سامعین اور ناظرین، مسلسل ایک ہفتے سے وقت مقررہ پر روزانہ ہمارا یہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر روز کسی نہ کسی موضوع کو لے کر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ 4 دن سے مسلسل ہماری گفتگو خلفائے راشدین، ان کی فضیلت اور چاروں خلیفاؤں کا دور خلافت اور ان کے دور خلافت کے کچھ اہم واقعات جن کو ہم نے سنا اور کہا۔ کل کی ہماری گفتگو کا اختتام خلیفہ چہارم داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور خلافت کے کچھ اہم واقعات اور آپ کی فضیلت اور سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا سانحہ آپ کی شہادت، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں ہو گئی اور 5 برس آپ نے دور خلافت کے امور کو انجام دیا اور ایک خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے آپ نے پوری ذمہ داری نبھائی۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے پھر آپ کے صاحبزادے بڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں خلیفۃ المسلمین بنایا، لیکن وہ پیشن گوئی، وہ بشارت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، یہ 2 گروہ کے اندر صلح کرائے گا، وہ پیشن گوئی، اس نے عملی جامہ پہنا اور تاریخ نے دیکھا، جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل مبارک سے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ اب حضرت امیر معاویہ پورا ملک شام ہو، جزیرہ نما عرب ہو، ایران ہو، عراق ہو، الغرض پوری مملکت اسلامیہ کے بحیثیت امیر، بحیثیت ایک حاکم وقت اور بحیثیت بہترین مدبر اور بہترین ایک حکومت کرنے والے ثابت ہوئے۔ اب وہ پوری مملکت اسلامیہ ان کی زیر حکمرانی میں ہے۔ تاریخی سفر آگے بڑھائیں، وقت کی قلت بھی ہے، لیکن ناانصافی ہوگی کہ اگر خانوادہ رسول کا اور ان کی فضیلت کا مجموعی طور پر تھوڑا بہت ذکر نہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہید میں ہم فضیلت اہل بیت بیان کریں اور اس کے بعد ہمارا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔
اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 33 اس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے، تمہارے حق میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، تمہارے ذات سے کسی بھی ناپاکی کا تسلسل نہ رہے، تم ایسے پاک اور صاف ستھرے ہو جاؤ جو تمہارے بازو سے گزر جائے وہ بھی پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے۔ یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے، اور محدثین نے مفسرین نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے سب نے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں۔ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے چند باتیں عرض کر دوں کہ اہل کے معنی ہے والا، جیسے ہم بولتے ہیں اہل علم، علم والا، اہل ثروت، مال والا۔ اسی طریقے سے بیت کے معنی ہے گھر کے، تو اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جب اہل بیت کا جملہ اسلام میں بولا جاتا ہے تو اس اہل بیت کے جملے کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا ہے، حضرت علی ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، حضرت حسنین کریمین ہوں۔ اہل بیت جو آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پیدا حضور کے گھر میں ہوئے اور وصال بھی حضور ہی کے گھر میں ہوا، جیسے حضور کے صاحبزادے، ایک یہ اہل بیت۔ دوسری صورت، پیدا حضور کے گھر میں ہوئے مگر بعد میں دوسروں کے گھر رہے جا کر، پیدا حضور کے گھر میں ہوئے مگر رہے دوسروں کے گھر جا کر، جیسے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں، یہ بھی اہل بیت۔ تیسری صورت، پیدا کسی اور کے گھر میں ہوئے مگر رہے حضور کے گھر آنے، وصال حضور کے گھر فرمایا، جیسے حضور کی ازواج مطہرات یعنی حضور کی بیویاں، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ بہرحال نسبت یاد رکھیں بڑی اہم ہوتی ہے، نسبت جس کو کہتے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ نسبت اگر اچھی ہو تو پھر اس نسبت کی وجہ سے عزت ملتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اور نسبت اگر بری ہو تو وہ اچھے کو بھی برا کر دیتی ہے اور قیمت بھی گھٹا دیتی ہے، قیمت بھی گھٹا دیتی ہے اس کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ۔ اس سے پہلے ایک مثال اور دے دوں آسانی کے لیے۔ لوگ آئے دن مرتے رہتے ہیں، آئے دن حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بخار آتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ کسی گاؤں میں یا شہر میں کسی جھوپڑ پٹی میں ایک رکشہ چلانے والا، ایک ہل جوتنے والا، ایک 100-200 روپے کی دن بھر مزدوری کرنے والا، اگر اس کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس کا یہ ہوا حادثہ زیادہ سے زیادہ اسی کے محلے تک گردش کرے گا، وہ 1 یا 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہو بہو یہی حادثہ اگر کسی منسٹر کے ساتھ میں ہو جائے،
کسی وزیر کے ساتھ میں ہو جائے، جو بخار اس غریب کو آیا تھا اگر کسی منسٹر کو آ جائے، جو گھر میں آگ اس غریب کے لگی تھی اگر وہی آگ کسی منسٹر کے بنگلے میں لگ جائے، تو آپ جانتے ہیں واقعہ ایک ہی ہے، حادثہ ایک ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، مگر نسبت بدل گئی۔ اس حادثے کو نسبت تھی ایک غریب سے، ایک جھوپڑ پٹی والے سے، ایک گاؤں میں رہنے والے ہل جوتنے والے سے، لیکن اسی حادثے کو نسبت ہو گئی ایک امیر سے، ایک منسٹر سے، ایک وزیر سے۔ تو اب نسبت کی بنیاد پر یہ حادثہ محدود نہ رہا، بہت بڑا حادثہ بن گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امہ، میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، روئے زمین پر تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیا اس لیے جو آج کل ہمارے حالات ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریبی کرنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، غیبت کرنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دجل کرنا، اس لیے ہم افضل ہیں؟ اچھا دوسری طرف آ جائیے، نماز پڑھتے ہیں اس لیے، روزے رکھتے ہیں کیا اس لیے افضل؟ زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اس لیے افضل؟ نہیں، کسی وجہ سے افضل نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر سب سے بہترین امت اگر ہم ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں نسبت ہے مصطفیٰ سے۔ ہماری بہتری جو ہے وہ صرف ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ نسبت کی بنیاد پر ہے۔ اور آسانی کے ساتھ اور سمجھا دوں، میرے پیر کا جوتا ہے، آپ کے پیر کا جوتا ہے، اگر میں جوتا نکال کے دکھا دوں کسی کو تو اس کے ری ایکٹ میں، اس کے رد عمل میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ شخص میرا جوتا چھین کے میرے ہی رسید کر دے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکے گا تو میرا یہ عمل وہ اپنے لیے بہت بڑا ذلت آمیز سمجھے گا، اور میری طرف سے جو تاثرات لے کر جائے گا وہ اس کا سینہ نفرت سے بھر جائے گا۔ اگر میں نے جوتا دکھا دیا یا آپ نے دکھا دیا، لیکن ایک جوتا وہ ہے جو کسی پیغمبر کے پیر میں ہوتا ہے، ایک جوتا وہ ہے کہ جسے اللہ کا نبی پہنتا ہے، وہ جوتا وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جوتا اس کو مل جائے تو اپنے سر پر رکھنا اپنی معراج سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جوتا میرا بھی تھا، آپ کا بھی تھا، وہ جوتا ایک پیغمبر کا ہے، ایک نبی کا ہے، اس جوتے کو نسبت مجھ سے تھی تو جوتے کا جوتا ہی رہا، مگر اس جوتے کو نسبت اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سے ہو گئی، وہ جوتا ہو کر کے بھی معزز بن گیا، وہ جوتا ہو کر کے بھی معزز بن گیا۔ زمینی فرش کس نے بنایا؟ اللہ نے، سارا زمینی فرش اللہ نے بنایا، مگر مکے کی زمین کو فضیلت، مدینے کی زمین کو فضیلت، اس کے مقابلے میں کوئی اور زمین نہیں آ سکتی۔ پھر مکے کی زمین کو فضیلت کس بنیاد پر؟ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، فضیلت ہے، حج اسود ہے، فضیلت ہے، اس کے علاوہ زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، فضیلت ہے، مگر قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب ہم نے اس کو فضیلت دی، مگر اصل میں جو فضیلت دی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب ہم نے جو اس کو فضیلت دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ مکے کے ذروں کو نسبت ہو گئی ہے تیرے تلووں سے، اس لیے افضل ہو گیا یہ۔ مدینے کو فضیلت اس لیے ملی میرے محبوب کہ اس کی نسبت تجھ سے ہو گئی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں جانور سب اللہ نے بنائے، بکری بکرا اس نے پیدا کیا تو کتا گیدڑ شیر بھی تو اسی نے پیدا کیا، ان کا خالق کوئی اور نہیں ہے، اس کا خالق اللہ ہی ہے، سارے جانور اللہ نے بنائے، مگر بکری بکرا اس کو کھائیے حلال ہے، کتا کھا سکتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ یار سے وہ دور کر دیا گیا، یہ نگاہ یار میں پسندیدہ کہلایا،
تو جو یار نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گیا ہمارے لیے، اور جو یار نے دھتکار دیا وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا کو جو بھائے سہاگن وہی ہے۔ شرارے مارتا ہوا چہرہ، حسن والا، دولت والا، دنیاوی اعتبار سے عزت والا، روب والا، دبدبے والا، مگر یار نے دھتکار دیا تو ابو لہب بن گیا۔ موٹے ہوٹ والا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ کالا، یار نے پسند کر لیا تو کعبے کی چھت پر بٹھا دیا۔ یہ ہے نسبت۔ بیویاں راجہ مہاراجاؤں کی بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں تھیں، ہیں، رہیں گی، بڑے بڑے منسٹروں کی، بڑے بڑے وزیروں کی، بڑے بڑے مالداروں کی، بڑے بڑے دولت مندوں کی، لیکن جب نبی کی بیویوں کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم تمام عورتوں سے الگ ہو، تمہارا مقام بہت الگ ہے۔ کس لیے؟ خاندان کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، صرف ایک ہی وجہ سے تمہارا مقام الگ ہو گیا، کیونکہ تم میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئی، تمہیں نسبت مل گئی میرے مصطفیٰ کی۔ اب جب نسبت ملی ہے تو پھر کائنات کی تمام بیویاں، تمام عورتیں ایک طرف، اور تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا مرتبہ وہ ایک طرف۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، بیٹیاں سب کی ہیں لیکن مصطفیٰ کی بیٹیاں سب سے اعلیٰ، داماد سب کے ہیں اور تھے اور رہیں گے اور بنیں گے، مگر مصطفیٰ کے داماد سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ ان نسبت مصطفیٰ سے ہے، ان بیٹیوں کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، ان عورتوں کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، ان دامادوں کو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ نواسیاں ہیں، تھیں، اب بھی ہیں، رہیں گی لوگوں کی، مگر حسین اور حسن جیسا نواسا کسی کا نہیں ہو سکتا، زینب جیسی نواسی کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زینب کو اور حسنین کو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کے جو گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں، یاد رکھیں وہ ہر ایک کے گھر والوں سے، اور مصطفیٰ کی جو بیٹیاں ہیں وہ کائنات کی بیٹیوں سے، مصطفیٰ کے جو نواسے ہیں وہ کائنات کے نواسوں سے، مصطفیٰ کی جو نواسی ہیں وہ کائنات کی نواسیوں سے، اور مصطفیٰ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کائنات کی بیویوں سے، یہ سب کے سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ عقیدہ اہل بیت کے متعلق اور آقا علیہ السلام کی جو نسبت ہوتی ہے اس کے متعلق رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے، جس سے ایمانی تازگی بھی ملے گی اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا یزید کا اعلان حکومت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ 40 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور 6 مہینے کے بعد پوری مملکت اسلامیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک بن گئے اور حاکم بن گئے۔ آپ نے بڑے دین کے لیے بہت اچھے کام کیے، بہت فتوحات کی آپ نے جو سلطنت اسلامیہ تھی اس کو بہت وسیع کر دیا۔ آپ نے ادھر کابل تک آپ سلطنت کو لے آئے، ادھر افریقہ میں بہت بڑے علاقے آپ نے فتح کر لیے، بحری جہاز آپ نے چلائے، بہت تفصیلی آپ کی تاریخی واقعات ہیں اور آپ نے بڑی دین کی خدمت کی۔ اور یہ ہوتے ہوتے تقریباً 60 ہجری آ گئی۔ 18 ہجری میں آپ ملک شام کے گورنر بنے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، اور 18 ہجری سے لے کر 60 ہجری آ گئی۔ 18 ہجری سے لے کر سمجھ لیجئے 40 ہجری تک آپ گورنر رہے، اور 40 کے بعد پھر 60 تک آپ جو ہے وہ پوری مملکت اسلامیہ آپ کے انڈر میں رہی۔ اس درمیان میں بہت سارے اہم واقعات بھی ہو گئے، خاص طور سے
نواس رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، ان کو زہر دے دیا کسی نے، وہ الگ ایک موضوع ہے۔ بہت ساری تاریخیں آتی ہیں، 16 رجب کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ 16 رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی صلب سے وہ آپ کا بدبخت بیٹا کہ جس کی پیشانی پر اور جس کے ہاتھ نواس رسول اور اہل بیت کے خون سے سنے ہوئے ہیں، خون آلود ہیں، اس نے اپنی حکومت کا اور اپنی خلافت کا باپ کے مرنے کے بعد ابھی سمجھ لیجئے دفن بھی نہیں ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں۔ اس منہاج کو، اس طریق کو جو خلفائے راشدین جس منہاج اور طریق کو لے کر کے چلے تھے، وہ کہیں تھوڑی بہت اس کی جھلک دکھائی دے بھی رہی تھی، اس نے آنے کے بعد اس سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور جس طریقے سے ہر خلیفہ کے دور میں رہا کہ جو اعلان کرتا تھا اس کو چنا جاتا تھا، وہ اعلان نہیں کرتا تھا، چنا جاتا تھا، مسلمان چنتے تھے اس کو۔ تو سارے گورنرز کے پاس خطوط جاتے تھے بیعت کے لیے بھی، اس نے بھی اپنے خطوط لکھوائے اور اسٹیٹس کے جتنے بھی گورنر تھے سب کو اس نے اپنی بیعت کے لیے خطوط روانہ کر دیے۔ انہی خطوط میں سے خط مدینہ پہنچتا ہے۔ مدینے کا گورنر ہے ولید بن عقبہ۔ تاریخی واقعہ ہے، سنتے جائیں کہ کربلا کی جنگ کا اور کربلا کے واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم ادب اور احترام کا دامن امیر معاویہ کا بھی پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کی محبت میں اپنا جان، اپنی مال، اپنا اولاد قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن یزید بدبخت نے آن کر جو تاریخ اسلام پر بدنما داغ لگایا اور اس نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی بھرپائی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرتا چلوں واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ ہیں آج بھی لوگ جو یزید کی وکالت کرتے ہیں اور بہت وکالت کرتے ہیں۔ کوئی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کوئی امیر المومنین کہتا ہے، اور جب یہ پتھر ہمارے زخموں پر مارا جاتا ہے تو ہم چیختے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یزید کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں شہر ممبئی میں ہوں، یہاں کی سب سے بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر اور اس علاقے کے اندر داخل ہو جاؤں اور وہاں کی بہن بیٹیوں کو اٹھانا شروع کر دوں، قتل و غارت گری شروع کر دوں، بوڑھوں کو، جوان کو، بچوں کو قتل عام شروع کر دوں، اور پھر اس آبادی کی سب سے بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کے اعلان کروں کہ لوگوں مجھے معاف کر دو، معافی ملے گی؟ نہیں ملے گی معافی۔ ہاں، میرے سائیکل کا پہیہ آپ کے لگ جائے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں، معافی مانگوں گا، معاف کر دیں گے آپ۔ میرے پان کی پیک آپ کے کپڑوں پہ گر جائے، معاف کر دیں گے آپ، معافی مانگوں گا۔ چائے کی پیالی سلگ جائے آپ کے کپڑوں پر گر جائیں، معاف کر دیں گے آپ۔ لیکن کسی کی بہن بیٹیوں کو برہنہ کر دوں، قتل عام کر دوں، شیرخوار بچے سے لے کر جوانوں تک کا قتل کر دوں، اور پھر اس آبادی کی سب سے بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کے اعلان کروں مجھے معاف کر دو، معاف کرو گے؟ معاف نہیں کر سکتے۔ جب معاف نہیں کر سکتے تو پوچھو ان سے جو وکالت کرتے ہیں یزید کی کہ حضرت سکینہ کے غم کو معاف کر دیں، 6 برس کے علی اصغر کی شہادت کو معاف کر دیں، 18 برس کے علی اکبر
جوان کی شہادت کو معاف کر دیں، قاسم کی شہادت کو معاف کر دیں، 56 برس کے بوڑھے باپ کو جو غم دی ہیں اسے معاف کر دیں، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یزید کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یزید پلید ہے، پلید ہے، پلید ہے۔ جس چیز کو لے کر کے وکالت کرتے ہو میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ کر دوں۔ ایک حدیث بہت پیش کی جاتی ہے اس کی حمایت میں، جو صحیح بخاری کی، اور اس کو جنتی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اور ہم سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جمہوریت کہیں نہیں ہے جو ہمارے دیش کے اندر ہے۔ ہمارے دیش کے اندر گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہمارے دیش میں کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ رام جی کی توہین کرے، لکشمن جی کو برا کہے، یا سیتا جی کی عزت پر حملہ کرے۔ اسی طریقے سے کسی ہندو کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر نکتہ چینی کے یا ان پر انگلی اٹھائے۔ بدقسمتی سے آج ماحول بدلا، آج ماحول بدلا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ الگ ایک سبجیکٹ ہے۔ دیش واسی آج بھی خراب نہیں ہے ہمارے، ہمارا دیش بہت اچھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رات و دن اپنے دیش کے لیے کہ جو ہمارا دیش ہے اسی طریقے سے ہمارا دیش ترقی کرتا رہے۔ مگر اس دیش کے ہم حکمرانوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نظر رکھیں، آپ نظر رکھیں۔ آپ مذہب ایک نازک شہرک کا نام ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی انگلی رکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنا اپنا مذہب پیارا ہے، کتنا ہی برا ہو، زندگی میں کبھی مندر نہیں جاتا ہو، زندگی میں کبھی اس نے مندر کا چوکھٹ نہیں دیکھی ہو، دروازہ نہیں دیکھا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے رام جی کو کوئی برا کہے گا تو برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ یہ اس کا مذہبی معاملہ ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے، نہیں پڑھتا ہو، مگر اس کے سامنے اگر اس کے رسول پر کوئی حملہ کرے گا وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا رسول کے لیے۔ اگر اس کے سامنے کوئی نواسہ رسول کی توہین کرے گا تو اپنے بچوں کو قربان کر دے گا، سب کچھ لٹا دے گا۔ کیا تھا یہاں پر، آج وہ وانٹیڈ ہے، ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی، مگر ہمارے دیش کے حکمرانوں نے انہیں کلین چٹ دی تھی، یہ بھی ہمیں یاد ہے۔ ممبئی کا سمیہ گراؤنڈ ہمیں یاد ہے، لکھنؤ کا جلسہ ہمیں یاد ہے، جب اس مردود نے کہا تھا کہ یزید تو امیر المومنین ہیں، غلطی تو معاذ اللہ حسین کی تھی۔ وہ ڈاکٹر نائک نے کہا تھا، لیکن اسے سزا ملی۔ سزا کسی ہمارے ملک کے حاکم نے نہیں دی ہے اسے، یہ سزا اسے اللہ نے دی ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخون لیں وہ لوگ، ڈریں اللہ کے انتقام سے، ڈریں اللہ کے انتقام سے۔ یزید کی وکالت کرنے والے اللہ کے انتقام سے ڈریں اور تاریخ پڑھیں، واقع کربلا کے بعد کیا ہوا ہے ان کا، کہ جنہوں نے نواسہ رسول کی شہادت میں ذرہ برابر بھی حصہ لیا تھا، اللہ نے کیسا انتقام لیا ان سے۔ وہ کہتے ہیں صاحب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جب قسطنطنیہ پر پہلا لشکر جو ہوگا جو حملہ کرے گا، قسطنطنیہ کا پر پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، مغفور لہم، وہ بخشا جائے گا، اور اس میں یزید تھا۔ یہ حدیث پڑھ کر بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں آج اس غلط فہمی جو ہے اس کا ازالہ کر دوں اور آپ کے ذہن نشین کر دوں، گوشہ نشین کر دوں، تاکہ آپ کو بات پتہ چل جائے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ابن داود ہو، کل سیاہ ستہ، یا اس روئے زمین پر جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے، کسی ایک کتب حدیث میں بھی
کسی ایک کتاب میں بھی حدیث کی لفظ قسطنطنیہ دکھائی نہیں سکتے. دکھا دیجئے آپ. قسطنطنیہ کا جملہ ہے ہی نہیں. جملہ کیا ہے؟ مدینۃ القیصر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی مدینۃ القیصر مغفور لہم. فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا جائے گا. اول جیش من امتی مدینۃ القیصر مغفور لہم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قیصر کے شہر پر، شہر قسطنطنیہ ہی ہے وہ، لیکن قسطنطنیہ کا نام حدیث میں نہیں ہے، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، ترکی کا. تو اس میں وہ لشکر جو حملہ کرے گا بخشا جائے گا. بالکل حق ہے، میرے آقا نے صحیح فرمایا، وہ بخشا جائے گا. لیکن اس میں یزید تھا یا نہیں تھا؟ سوال یہ ہے. یاد رکھ کے چند ائمہ کے نام بتاؤں گا. علامہ عینی کو پڑھ لیں، علامہ اسقلانی کو پڑھیں، قسطلانی کو پڑھیں، ابن کثیر کو پڑھیں، ابن جریر کو پڑھیں، ابو داود کو پڑھ لیں، ابن البر کو پڑھ لیں، امام نووی کو پڑھ لیں، امام واقدی کو پڑھ لیں، اور بہت سارے محدثین اور ائمہ ہیں. وہ خود لکھتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو قسطنطنیہ پر حملے ہوئے وہ 16 بار ہوئے. ایک بار نہیں، 16 بار ہوئے. اور پہلا حملہ جو ہوا تھا، پہلا لشکر جو گیا تھا جس کے لیے حضور نے بشارت دی ہے، وہ 42 ہجری میں گیا. اس کے سپہ سالار عبد الرحمن ابن خالد تھے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے. اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی لشکر میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے. یزید پلید تو تھا ہی نہیں اس لشکر میں. جس لشکر میں یزید شامل تھا وہ 49 ہجری میں لشکر گیا ہے، 49 ہجری میں، 49 میں. اور وہ بھی کیوں گیا تھا؟ لشکر جب حضرت امیر معاویہ نے بھیج دیا تو وہاں لشکر کو بڑی دشواریاں پیش آئیں، اور گرمی کا موسم اور کھانے پینے میں بڑی پریشانیاں. یہ تو اپنی معشوقہ کے ساتھ رنگ رنگیلیاں منا رہا تھا مردودیہ. اسے جب پتہ چلا تو ٹھٹے مار کر ہنسا، بولا اچھا ہوا ہم نہیں گئے. حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا تو سزا کے طور پر بھیجا تھا اس کو، جس کو جنتی بناتے پھرتے ہو. اور کسی کے جنتی بنانے سے جنتی نہیں بنے گا، کسی کے جنتی بنانے سے جنتی نہیں بن سکتا. وہ جنتی نہیں ہے. جنت حسین کی ہے، جنت حسین کے باپ کی ہے، جنت حسین کی ماں کی ہے، جنت حسین کی نانی کی ہے، اور جنت حسین کے نانا کی ہے. جنت میں وہی جائے گا جو حسینی ہوگا، یزیدی نہیں جائے گا. یہ ذہن سے نکال دیں آپ اور کھرچ کے پھینک دیں کہ جنت میں یزیدی جائے گا، جنت میں حسینی جائے گا. بہرحال 16 رجب المرجب اور 60 میں امیر معاویہ کا انتقال جب ہو گیا تو اس نے پھر خطوط بھیجے. گورنر مدینہ ہے ولید بن عقبہ، اس کے پاس بھی ایک خط پہنچا اور اس میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، لہذا ہمارے نام پر یعنی یزید کے نام پر اور اپنے ہاتھ پر بیعت لے اہل مدینہ سے. اور نیچے نوٹ لکھا تھا ایک، لکھتے ہم کبھی تحریر کوئی اہم بات ہوتی ہے تو نوٹ لگاتے تھے یا تنبیہ لکھ دیتے. ایک نوٹ لگ رہا تھا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں ان سے جتنی جلدی ہو سکے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت کرنے میں دیری کریں تو پھر ایکشن لو. وہ 3 لوگ کون تھے؟ وہ 3 تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ولید بن عقبہ نے نواز رسول کے پاس بلاوا بھیجا. حضرت عبداللہ بن عمر اتفاق سے مدینے سے باہر تھے.
حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چل چکا تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا تیاری کی اور انہوں نے مدینہ کو ہی چھوڑ کے مکہ آ گئے۔ نواس رسول گورنر ہاؤس گئے، ولید سے ملاقات ہوئی۔ ولید نے کہا ایک تو افسوسناک خبر یہ ہے نواس رسول کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور دوسری پریشان کن خبر یہ ہے کہ یزید نے اعلان خلافت کر دیا اپنا، اور خط آیا دیکھ لیجئے کہ اہل مدینہ سے بیعت لی جائے، اور 3 افراد ایسے جن سے سب سے پہلے بیعت لی جائے، ان 3 افراد میں سب سے پہلا نام آپ کا ہے، دوسرا عبداللہ بن زبیر کا ہے، تیسرا عبداللہ بن عمر کا ہے۔ بلاوا ان کے پاس بھی بھیجا ہے، رپورٹس ملی ہے کہ عبداللہ بن عمر تو مدینے سے باہر ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر آئے نہیں ہیں ابھی تک، آپ آ گئے، لہذا آپ بیعت کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا ولید، مجھ جیسا آدمی اس گورنر ہاؤس کے اس روم میں بیٹھ کر بیعت کر لے، یہ میری شان کے خلاف ہے، تم اہل مدینہ سے بیعت لو، ہم بھی سوچیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے آئے۔ پریشر آیا، پریشر پر پریشر، پھر بلایا آپ کو، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ وہاں مروان بیٹھا تھا، مروان کی تاریخ آپ کو نہیں بتا سکے ہم، اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہو یا امت مسلمہ میں 2 پھاڑ کرانے کا ذمہ دار ہو، یہ مروان تھا۔ یہ کون تھا، اس کی ہم پردہ فاش نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے تاریخی اس کی جو حیثیت ہے وہ نہیں بتا سکے۔ یہ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں، آپ ایکشن لیں، اگر یہ بیعت نہیں کرتے نواس رسول کی گرجدار آواز اور وہ جو آنکھوں کے اندر وہ جو ایمانی روب و دبدبا تھا، اور آپ نے اس سے کہا کہ تو زبردستی بیعت لے گا ہم سے، حسین سے بیعت لے گا۔ غرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت للکارا، پھر آپ وہاں سے چلے آئے، مگر پریشر بڑھتا رہا، اور پریشر پر پریشر اتنا بڑھ گیا، اتنا پریشر بڑھ گیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اب میں مدینے میں رکا اور میں نے بیعت نہیں کی تو پھر یہ لوگ مدینے کی حرمت کو بھی پامال کر دیں گے، اور یہاں مسلمانوں کا خون بہانے سے یہ گریز نہیں کریں گے۔ کافی غور و خوض کے بعد آپ نے پھر ایک فیصلہ لیا کہ کیوں نہ مدینے کی حرمت، مدینے کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین تو مدینہ ہی چھوڑ دے، بعد کے جو بھی حالات ہو۔ پھر آپ نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی اور اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو۔ 4 شعبان کی تاریخ لگ چکی ہے، دن گزرنے والا ہے، اور آپ نے کہا رات کے ہم پچھلے پہر میں نکلیں گے، تیاری کرو۔ اونٹوں کی کمر پہ کجاوے کسے گئے، جو بھی اپنا چھوٹا موٹا گھر کا سرمایہ تھا، بستر تھے، چادریں تھیں، وہ سمیٹی گئیں، اور خانواد اہل بیت نے مدینہ چھوڑنے کی پوری تیاری کر لی۔ بڑا دل سوز دردناک، ذرا تصور میں جائیں۔ رات ہوئی، رات نے پورے دن کے اجالے کو اپنے اندھیر گھوٹ دامن میں لے لیا۔ جب رات کا پہلا حصہ گزر گیا، ادھر جب پوری تیاری ہو گئی تو پھر نواس رسول اپنے نانا کے مزار مبارک پر پہنچے۔ تصور میں جائیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تصور کرتے ہیں، بیان کرتے وقت زبان لڑکھڑا جاتی ہے، رک جاتی ہے، ہمت کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اور جانے کے بعد آپ نے جو کہا تھا نانا، یہ وہی حسین ہے جسے آپ اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے۔ اے نانا، یہ وہی حسین ہے جسے آپ اپنی آغوش میں لے کر لوریاں سناتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس کے ماتھے کو، رخساروں کو اور لبوں کو چوما کرتے تھے آپ، اور یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ نے اپنے فرزند کو قربان کر دیا تھا۔ اگر میری ایک رونے کی آواز آتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، خطبہ جمعہ چھوڑتے تھے آپ میرے لیے، اور منبر پر بٹھالتے تھے لے جا کے۔
نانا پوری حیات طیبہ میں ایک سجدہ آپ کا ایسا تھا کہ جو کائنات میں کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا. آپ کی پشت مبارک پہ حالت نماز میں چڑھ گیا تھا. آپ نے میری خاطر سجدے کو لمبا کر دیا تھا اور 70 سے زیادہ مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی تھی. جب تک میں اپنی مرضی سے نہیں اتر گیا آپ سجدے سے نہیں اٹھے تھے. حسین پیدا ہوا، ماں کی آغوش کم دیکھی، آپ کی آغوش زیادہ دیکھی تھی. حسین جب پیدا ہوا تو اس کی نالی سے گزر کے جو غذا پہنچی تھی وہ ماں کا دودھ نہیں پہنچا تھا. پہلے آپ کا لعاب دہن گیا تھا. آج یہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور اب بڑھاپے میں قدم رکھ دیا. نانا یہ وہی حسین ہے جس نے مدینے میں پرورش پائی ہے. یہ وہ شہر ہے آپ کا کہ جہاں لوگ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن مجھے دیکھیں آپ کہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. آسمان و زمین بھی روتے ہوں گے. کیا ماحول ہوگا اس وقت، کیا بیتتی ہوگی نواسے رسول پر، اور کیا گزرتی ہوگی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حافظ ابن کثیر الہدایہ والنہایہ، الہدایہ والنہایہ میں ان کی مشہور کا تصنیف ہے. وہ خود لکھتے ہیں اس بات کو، اور بڑا تفصیلی واقعہ انہوں نے قواقع کربلا لکھا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ بنائے ہوا شیعوں کا ہے، یہ خارجی الذہن لوگوں کی ایک سوچ ہے. اور یاد رکھنا آج یہ بات، کل فضیلت علی پر میں نے گفتگو کی تھی مختصر سی، اس میں ایک حدیث سنا دوں جو رہ گئی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا اس میں، آج بھی بخاری پڑھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اور اے میرے امت میں کلمہ پڑھنے والوں، لو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اسلام کا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے. کسی مفتی سے فتویٰ نہ لیں، کسی سے نہ لیں، کوئی کتاب نہ پڑھیں. تمہیں ایک پیمانہ دیتا ہوں میں. فرمایا علی تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا. اور فرمایا علی اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تیرا ذکر ہوگا، تیری تعریف ہوگی، تو جس کی پیشانی کھلکھلا اٹھے، جو غموں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا بھی ہو لیکن تیرا نام سن کر مسکرا پڑے، سمجھ لینا وہ مومن ہے، مسلمان ہے وہ. اور جو تیرا نام سن کر جس کی پیشانی پر بل آ جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں سجدے بھی کرتا ہو، وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، اور وہ کافر سے بھی بدتر ہے. یہ میرے آقا کا دیا ہوا پیمانہ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آقا کا دیا ہوا پیمانہ ہے. علی سے محبت ایمان کی علامت، اور علی سے بغض کفر ہے، منافقت کی علامت ہے. حضرت علی کی فضیلت پر جن کے منہ بن جائیں سمجھ لینا ان کے چہروں پر نماز کے بھلے ہی گٹے پڑے ہوئے ہوں، جہنمی ہیں، خارجی ہیں. اور علی کا نام سن کر جو کھلکھلا اٹھے وہ ہے ایمان والا، وہ مومن ہے. وہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں کہ جب نواسے رسول نے آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر جا کر رات میں جب رخصتی کے لیے اجازت مانگی ہے اور یہ جب جملے کہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک ہلنے لگی اور اندر سے ایک ہی آواز آئی، مولا میرے حسین کو صبر عطا فرمانا.
بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب دین پہنچا ہے یہاں تک. آسانی سے نہیں ملا ہے ہمیں. جنت ایسی تھوڑی مل جائے گی. جو جنت کے مالک ہیں ان سے غداری اور اس کے باوجود جنت کا دعویٰ. الغرض یہ کہ نانا کے مزار پاک سے روتے ہوئے، آنسو پہنچتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے سامنے سیدھے جنت البقیع پہنچے، جہاں والدہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی قبر پر پہنچے. ماں بڑی چکی پیسی ہیں آپ نے، بڑی چکی پیس کے پالا ہے آپ نے. حسین نے آپ کا وہ دور دیکھا ہے، یاد ہے، بچپنا تھا مگر یاد ہے. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے آپ کے، چکی پیستے پیستے بڑے غم اٹھائے آپ نے. ماں بھائی کو بھی شہید کر دیا، تنہا رہ گیا میں. بہن زینب رہ گئی ہے اور میں تنہا ہوں. مدینے میں رکنے نہیں دیتے. اب کیا کروں ماں؟ اگر نہیں جاؤں تب کیا کروں؟ اگر میں رکا تو نانا جان کے شہر کی حرمت کو برباد کر دیں گے. مدینے کی گلیوں میں یہ مسلمانوں کا خون بہائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن وصال ہوا ہے، 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں، حضرت امام حسن کی پیدائش 3 ہجری کی ہے اور حضرت امام حسین کی پیدائش 4 ہجری کی ہے. تو جب وصال ہوا ہے تو جس دن آپ کا وصال ہونے والا تھا 3 رمضان المبارک کو، طبیعت زیادہ علیل تھی مگر صبح ہی اٹھ گئی تھی، اور جو بھی کپڑے تھے اپنے تھے، حسنین کریمین کے تھے، مولا علی کے تھے، اپنے ہاتھوں سے دھوئے، پانی اپنے ہاتھوں سے گرم کیا، خود نہائی، غسل کیا. اس کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئیں تو حضرت زینب ان کو بلایا، بیٹھ گئیں اور ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. 1 ساڑھے 6 برس کا، 1 ساڑھے 7 برس کا حسن اور حسین، انہیں بلایا. حضرت علی بھی تھے، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے. دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی آغوش میں لے لیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا، علی ان کا خیال رکھنا. کہا، علی ان کا خیال رکھنا. کچھ دیر کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اس ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، اس ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. اور جب آج کے دور میں 1300 سال کے بعد بھی جب کوئی یزید کی وکالت کرتا ہوگا تب نہ بیٹی رسول پر کیا بیتتی ہوگی. جس رسول کی بیٹی نے پوری رات مولا کے بارگاہ میں سجدہ کر کے رو رو کر ایک ہی دعا مانگی، مولا میرے بابا کی امت کو بخش دینا. نہ ہنجارو، اتنا بھی خیال نہیں. وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کہا کہ تم پہ سرکار کی اور عنایت نہ سہی، ظالم و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. پورا قرآن عظیم پڑھ لیں، 6666 آیات، پورا قرآن عظیم. بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار. کون سی نعمت؟ 2 جگہ ارشاد فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم سر پٹک پٹک کر کے مر جاؤ گے، کوئی ایسا کیلکولیٹر تیار نہیں کر سکتے، کوئی کمپیوٹر نہیں بنا سکتے جو میری نعمتوں کا شمار کر کے تمہیں بتا دے کتنی نعمتیں. نہیں بتا سکتے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ مگر کسی نعمت کو بھی نامنیٹ نہیں کیا اللہ نے کہ یہ نعمت دے کر ہم نے احسان کیا تم پر، کسی نعمت کو بھی۔ ماں باپ نعمت بنائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں باپ بنا کر احسان کر دیا، ماں باپ دے کر احسان کیا۔ ہاتھ پیر زبان اعضائے جسم دیا، نعمتیں ہیں، یہ بتایا کہ نعمت ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ دے کر کے احسان کیا۔ ایک نعمت ایسی ہے جو پورے قرآن عظیم میں 6666 آیت میں سے ایک آیت جب نکالی جاتی ہے تو اس میں ایک آیت ملتی ہے کہ جو ایک ایسی نعمت ہے جس کا نام بھی لیا اور احسان بھی جتایا۔ سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4، اس میں فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو جو بھیجا ہے، ہماری مصطفیٰ کی شکل میں جو نعمت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر اپنے مصطفیٰ کو بھیج کر، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں میرے آقا کی 23 سالہ زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد یہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں میرے آقا نے، پتھر مارے، طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، مکے میں رہنا دوبر کر دیا گیا، کانٹے بچھائے، غلاظت پھینکی، حالت سجدے میں اونٹ کا اوج لا کر کے رکھ دیا۔ کون کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائیں، کون کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائیں۔ مکہ چھوڑنا پڑا، مدینے میں جا کر کے بھی چین سے نہیں چھوڑا، میدان احد میں دندان مبارک شہید کیے، خون بہا دیا، کیا کیا نہ کیا، مگر 23 سالہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی کبھی میرے آقا نے نہیں کہا کہ میں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہارے لیے، تم مجھے بدلے میں یہ دے دو۔ کبھی نہیں کہا کہ میں نے پتھر کھائے ہیں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ کبھی نہیں کہا میں نے پیٹ سے پتھر باندھے تمہارے لیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ کبھی نہیں کہا کہ تم مشرک تھے، جہنمی تھے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی بنایا، اس کا بدلہ دو۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں کہا کہ اونٹ چلانے والے تھے تمہیں امام بنا دیا، بدلہ دو، نہیں کہا، کبھی نہیں مانگا۔ کل کتب حدیث پڑھ لے، کوئی حدیث نہیں ملے گی جو میرے آقا نے کہا کہ اس کا بدلہ دو۔ پورا قرآن عظیم پڑھ لیں، کسی قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی، صرف ایک آیت ہے قرآن میں، جسے ایک آیت قرآن میں نعمت جتانے کی ہے، احسان جتانے کی ہے، اور ایک ہی آیت وہ ہے جو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو بدلہ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے مصطفیٰ نے جو تمہارے اوپر محنت کی ہے، تمہیں نعمت عظمت سے نوازا، ایمان کی دولت دی، تمہیں مسلمان بنا دیا، تو پھر میرے مصطفیٰ کو اس کا بدلہ دو۔ اور اگر بدلہ نہیں دیا تم نے، کیونکہ میں رب ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میرا مصطفیٰ نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو حیا کرتا ہے، وہ تو بڑا مروت دار ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو پتھر کھا کے مسکراتا ہے۔ اسے تو جب گالیاں کوئی کسی نے دی ہیں تو مسکرایا ہے، پتھر پھینکے ہیں تو مسکرایا ہے، مگر اب میں حکم دیتا ہوں اپنے حبیب کو، میرے محبوب آپ کہیں ان سے بدلہ مانگیں اپنی محنت کا۔ سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 24 سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 24 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب کہہ دے ان سے کہ میں تم سے کسی اور بدلہ نہیں مانگتا، نہ تم سے زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو محنت میں نے کی ہے، جو تمہیں اسلام کی ایمان کی دولت دی ہے، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں مانگنا نہیں چاہتا تھا، مگر رب حکم دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں صرف ایک ہی چیز دے دو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پڑھ لیں آیت، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہے، اِلَّا الْمُحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى نہیں ہے۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے، یاد رکھیں، مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ محبت اگر محبوب روٹھ جائے، اگر محبوب روٹھ جائے، زندہ پھر بھی رہ لے گا، زندہ پھر بھی رہ لے گا،
مگر مودت وہ چیز ہے کہ اگر مودت نکل گئی تو مر جاتا ہے، پھر زندہ نہیں رہتا ہے. جسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، اگر پانی سے باہر آ جائے نکل کے وہ، اس کو مودت کہتے ہیں، وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتی. تو اہل بیت سے حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت نہیں مودت چاہیے. اگر مودت تمہارے دل میں ہوگی تب مومن رہو گے، ایمان رہے گا تمہارے دل میں. اور اگر مودت نکل گئی تو پھر ایمان بھی نکل جائے گا. داڑیاں ضرور ہوں گی، امامے بھی ہوں گے، تسبیح بھی ہوں گی، کرتا پجامہ بھی ہوگا، لوگ سمجھتے ہوں گے، تم سمجھتے ہوگے کہ ہم مسلمان مومن ہیں، لیکن تمہارے سینے کے اندر ایمان نہیں رہے گا. اور یہ حدیث موجود ہے بخاری و مسلم کی. بہرحال آقا علیہ السلام کہ مزار اقدس پہ ہو کر والدہ کے مزار پر ہوں، اور وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں ماں اب مجھے جانا ہے. پھر پڑھ لیں آپ البدایہ والنہایہ. حافظ ابن کثیر کو وہ کہتے ہیں یہی جواب بیٹی رسول کے مزار سے بھی آیا، مولا میرے بیٹے حسین کو تو صبر عطا فرمانا، میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا. غرض یہ ہے کہ 4 شعبان 60 ہجری میں اور 10 مئی 681 سن عیسوی ہے، اور رات کو آپ مدینہ منورہ سے اپنے اہل بیت کو لے کر اور جو بھی آپ کا چھوٹا موٹا سرمایہ تھا زاد سفر اس کو لے کر اپنے اونٹوں کے کجاوے کس کے، اور یہ قافلہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گیا. مدینہ چھوٹ گیا. اونٹ پر بیٹھے ہوئے پیدل چلتے ہوئے مڑ مڑ کر مدینہ کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، نانا اب ہم چل دیے، نانا اب ہم چل دیے. بیان نہیں کر سکتے، ہم تصور میں نہیں جا سکتے اس غم کے. کلیجے پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے اگر سنجیدگی سے ہم سوچ لیں کہ وہ کیا گزری ہوگی تو مہینوں مسکرانا بھول جائیں گے، مہینوں مسکرانا بھول جائیں گے. غرض یہ ہے کہ سفر روا دوا ہے اور آپ مکے میں آ گئے. جیسی داخلہ ہوا تو والہانہ استقبال ہوا، عورتیں نکل آئیں. کون آیا ہے؟ فاطمہ کا لال آیا ہے. کون آیا؟ حسین آ گیا. کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا. کون فاطمہ؟ مصطفیٰ کی شہزادی، حضرت خدیجہ کی بیٹی. چاروں طرف سے گھروں میں سے بوڑھے جوان بچے نکل آئے، والہانہ استقبال ہوا. شبیہ مصطفیٰ آ گئے، نائب مصطفیٰ آ گئے. آپ خانہ کعبہ میں سیدھے پہنچے، حرم شریف میں جا کے نماز پڑھی، طواف کیا. اس کے بعد پھر آپ نے قیام کیا، کسی سے غرض نہیں رکھی. لیکن ادھر کوفہ میں یہ رپورٹس پہنچ گئی کہ نواسہ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا اور بیعت نہیں کی ہے. وہاں میٹنگیں شروع ہو گئی کہ نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے. عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی ہے، وہ بھی مکہ چلے گئے. انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے ہو اب نواسہ رسول کو بلایا جائے. عبداللہ ابن سبی حمدانی کر کے ایک شخص تھا، اس کے گھر میں سلیمان بن سرد ایک شخص بڑا با اثر تھا جو کوفے کا، اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی سلیمان بن سرد کے گھر میں. اور کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ نواسہ رسول کو خط لکھیں اور ان سے آنے کی درخواست کریں، دہائی دیں دین کی، دہائی دیں شریعت محمدی کی. خط لکھا گیا اور وہ پہلا خط لے کر عبداللہ بن سبی حمدانی کو اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ یہ مکہ لے کر کے جاؤ. وہ پہلا خط جو مکے میں آیا وہ 10 رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا 10 رمضان، اور یہی 60 ہجری ہے. اور امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ خط آ گیا. خط پڑھا آپ نے، اس میں لکھا تھا کہ نواسہ رسول یزید پلید کو ہم کسی بھی حالت میں امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم مر تو سکتے ہیں مگر اس کی خلافت کو، اس کی حکومت کو نہیں مانیں گے. فاجر ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، عیاش ہے. ایسے شخص کے ہاتھ میں
آپ کے نانا جان کا لائے ہوا دین اور اس کی باغ ڈور دے دی جائے، یہ ہم کسی حالت میں نہیں مانیں گے۔ بچہ قربان کر دیں گے، لیکن آپ سے دہائی ہے، آپ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ اس روئے زمین پر اب آپ کے علاوہ کوئی مصطفیٰ کا نواسا نہیں ہے، اور نواسے بھی کون ہیں؟ آپ وہ نواسے ہیں کہ جن کے لیے بشارتیں ہیں۔ لہذا دہائی ہے، آئیے دین بچائیے، سردار ہیں آپ، سید ہیں آپ، سنبھالیے کمان کو، آپ سپرٹینڈ ہیں ہمارے، آئیے آگے۔ آپ نے خط پڑھا، دکھایا لوگوں کو، لوگوں نے کہا کہ نواسے رسول آپ جانتے ہیں اہل کوفہ کی بات کا اعتبار کرنا درست نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا میں بھی جانتا ہوں۔ بہرحال ابھی ایک آدھ دو چار دن گزرے تھے، ایک خط پھر آیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خود لکھتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر 12,000 خطوط اہل کوفہ نے نواسے رسول کو لکھے۔ آپ آ جائیے، آپ بھی پریشان ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ دیکھیے یہ بات دین کی ہے، بات یہاں دین کی ہے۔ حسین نکلے گا، گھر میں نہیں بیٹھے گا حسین، اس لیے کہ دین کی بربادی ہو اور دین سے کھلواڑ کیا جائے اور حسین گھر میں بیٹھا رہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نکلیں گے یزید کی اصلاح کے لیے، بغاوت کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اس سے بغاوت نہیں، اصلاح کریں گے۔ جو اس کا قدم ہے یہ غلط ہے، راہ راست پر لائیں گے اس کو۔ صحابہ نے پھر کہا کہ دیکھیے کوفہ مت جائیے، اور وہاں کے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں خود جانتا ہوں، لیکن آپ نے کہا بھائیو ایک بات تو بتاؤ، پھر میرے پاس مجھے شرع کیا ہے؟ وہ دین کی دہائی دے رہے ہیں، شریعت کی دہائی دے رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، تو اب میرے پاس عذر شرعی کیا ہے جو میں جانے سے انکار کر دوں؟ کل اگر میدان محشر میں انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو حسین کو بلایا تھا اور حسین نہیں آئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ادھر کافی غور و خوض ہو رہا ہے، نواسے رسول بھی تھوڑے پریشان ہے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ طے یہ کیا آپ نے کہ میں کیوں نہ اپنا ایک نمائندہ بھیجوں پہلے، جو کوفے کے حالات سے مجھے باخبر کر دے، وہ جو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا حالات ہیں وہاں کے۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ آپ کا قدم جو ہے وہ درست ہے اور آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ تو آپ نے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل ان کو بلایا اور کہا بھائی ایک کام کرو، آپ کوفہ چلے جاؤ، مجھے بلا رہے ہیں اہل کوفہ، میں نہیں جانا چاہتا لیکن تم چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے وہاں کے حالات دیکھیں اور وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کریں۔ جیسے ہی حالات ہوں گے، جب تک آپ کا اطلاع نامہ وہاں سے نہیں آ جاتا ہے اور آپ کا تحریری طور پر کوئی بھی خط مجھے نہیں مل جاتا ہے، میں مکے سے نہیں آؤں گا۔ میرا قدم اب تب اٹھے گا جب وہاں کے اعلیٰ حالات سے آپ آگاہ کر دیں مجھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ انہوں نے تیاری کی اور تیاری کر کے وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نمائندے کی حیثیت سے۔ اور یہ بھی ایک سمجھ لیں آپ کہ جب آپ چلے تو آپ کے 2 بچے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 6 برس کی آتی ہے، ایک کی عمر 8 برس کی آتی ہے۔ کوفہ کیونکہ میں نے یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 17 ہجری میں یہ شہر آباد ہوا تھا اور بڑے سسٹم سے بنایا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو نئی آبادی بسی تھی، ایک بڑی ترین جس کو کہا جائے کالونی ٹائپ بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا۔ سنا تھا بچوں نے ذکر کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہا کوفہ جانا ہے ابا تو ہم بھی چلیں گے۔ ان کی بیوی نے کہا یہ رو رو کے میرا جینا 2 بار کر دیں گے، ان کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ وہ 2 بچے بھی ساتھ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ پہنچے تو ان کا ایسا والہانہ استقبال کیا گیا کہ وہ خود دنگ رہ گئے۔ مختار عبید ثقفی کے گھر پہ ان کا قیام کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں رکے اور اس کے بعد اہل کوفہ ان کی بارگاہ میں آنے لگے اور بیعت کرنے لگے امام علی مقام کے نام پر اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ بیعت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کئی دن میں، 1 ہفتے کے اندر ہی تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی۔ یعنی کل ملا کے ساری جو اہل کوفہ نے بیعت کی وہ 25 سے 30 ہزار آدمیوں نے بیعت کی۔ اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ ساتھ جینا ساتھ مرنا۔
پیچھے نہیں ہٹیں گے، مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بیعت کی. ساتھ جینے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائیں. ادھر بیعت ہو رہی تھی. کوفے کے گورنر ہیں حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول. ان کے پاس یزیدی لوگ گئے، جس کو آج کی زبان میں یزیدی چمچے کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں. وہ گئے، ان کا دیکھیے آپ ایکشن لیں. مسلم بن عقیل پر وہ تو آن کے یہاں لوگ بیعت کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں ایکشن کیسے لے لوں؟ میں ایکشن کیسے لے لوں؟ کیا ایکشن لوں؟ کہا نہیں، گرفتار کیجئے ان کو. تو آپ نے کہا وہ خانواد رسول ہیں، میں گرفتار نہیں کر سکتا. یہ یزیدی چمچے ان کو چین نہیں پڑی ہے، سیدھے دوڑتے ہوئے دمشق پہنچے. یہی تو خبری پن کھا گیا. خبری پن تو کھا گیا. حماس کا لیڈر ہو، فلسطین کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، نوجوان بیٹا ہو، باپ ہو، کس راستے سے کہاں جا رہا نکل کے اسرائیلی افواج کو. معاذ اللہ عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں ہے اس کو. اس کو رپورٹ کون دیتا ہے؟ خبری دیتے ہیں. 28 ملکوں نے حملہ کیا تھا عراق پر، اور صدام نے کہا تھا قبرستان بنائیں گے تمہارا. مگر اکیلا نہیں آیا تھا رستم، 28 کو لے کر کے آیا تھا. لیکن جب خبریوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا. ایک چھوٹا سا ملک ہے کوریا، 2.5 فٹ کا اس کا سربراہ، انگریز بہادر 7 فٹ کے. دیکھ لیں آپ، برسوں ہو گئے، لیکن 7 فٹ کا انگریز بہادر اس 2.5 فٹ کے کورین کے سامنے کتے کی طرح دم ہلا کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کے چھوٹے سے ملک میں منافق نہیں ہے. منافق نہیں. یہ ہے انسانیت. انسان اتنا گر جاتا ہے. یاد رکھیے، دنیا بہت خطرناک چیز ہے، اور جس دن پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی بری ہے، جس دن یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کتنی بری ہے، اس دن دنیا کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے. اور جب جال میں پھنس جاتا تو نکلنا بڑا مشکل ہوتا، نہیں نکل پاتا. جب تک اسے یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ دنیا کتنی بری ہے، جب تک دنیا کو اچھا سمجھتا رہتا ہے، جال میں لپٹتا رہتا ہے. جب اسے آنکھیں کھلتی ہیں، جب دیکھتا ہے کہ دنیا تو بہت بری شے ہے، اس وقت وہ پورے طرح سے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے. گئے اور یزید سے جا کر کہا کہ نعمان بن بشیر ایکشن نہیں لے رہے، بغاوت ہو گئی آپ کے خلاف، سرکار چلی جائے گی آپ کی، سرکار چلی جائے گی آپ کی. کہا کیا کریں؟ کہا کیا کریں؟ کہا نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ، اور مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، ان کا کوئی علاج کرو. اس نے فوراً ایک آرڈر پاس کیا، جس کو ڈسمس کیا، سسپینڈ کر دیا گیا نعمان بن بشیر کو. اور نیا جو بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد، ملعون جہنمی، اس کو حکم دیا، نیا آرڈر دیا کہ تم جا کے کوفے کا چارج سنبھالو. نعمان بن بشیر سسپینڈ کر دیے گئے، ان کو بلایا گیا، ڈسمس کر دیے گئے. وہ آن کے اس نے چارج سنبھالا، اور اس نے چارج سنبھالنے کے بعد صبح کو ہی گورنر ہاؤس میں جو کوفے کے بڑے بڑے امراء، بزنس مین، یا اس وقت کے اعتبار سے جو بھی کچھ پولیٹیکل شعور رکھنے والے، یا وہ لوگ کہ جو دینی معاملے کے اندر عبادت اور گزار، ان سب کو بلا لیا اور میٹنگ کی. اس نے کہا دیکھو یہ 2 شہزادوں کا جھگڑا ہے، آپ لوگ اس میں مت پڑو، سیاست میں آپ کا کیا لینا دینا، 2 شہزادوں کا جھگڑا ہے، اور آپ دور رہیے ان چیزوں سے، آپ ان چیزوں سے دور رہیے.
آج بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ دور رہیے، مولانا صاحب آپ سے سیاست سے کیا لینا دینا، آپ دور رہیے۔ قوم کی قیادت وہ لوگ کریں گے جو کرپٹ ہیں، جن کا ماضی، جن کا حال کرپٹ ہے، بھرشٹاچاری ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں آج۔ ہماری قوم کی قیادت کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا ماضی دیکھو تو سیاہ ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ قیادت کر رہے ہیں ہماری، وہ سودا کر رہے ہیں ہمارا، وہ ہمارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جنہیں خود پاک ہونے کا طریقہ نہیں ہے، وہ دین کے رہنما وہ بنے ہوئے ہیں، وہ وکالت کرتے ہیں ہماری۔ نعرہ ہم سے اپنا وہ لگواتے ہیں اور سودا کرتے ہیں جا کر ہمارا، اور پوری امت کو رسوا کرتے ہیں۔ سن لیں کام کی باتیں ہیں۔ جلسے میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ایک مثال دے دوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے معبودوں کو برا مت کہو۔ فرمایا تمہارے ہاتھوں سے کسی کی عبادت گاہیں مت توڑنا، کسی کے معبود کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے میرے آقا اگر ان کے معبود تو پھر کیا کہ وہ حق پر ہیں؟ فرمایا تم اگر ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے وہ تمہارے سچے معبود کو برا کہیں گے۔ تم ان کی جھوٹی عبادت گاہیں توڑو گے تو وہ سچی توڑ دیں گے۔ نفرت پھیلا دی جاتی ہے۔ بھگتتا کون ہے؟ روڈ پر چلنے والا غریب، کھیت میں جانور چلانے والا غریب، جان اس کی جاتی ہے۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر زہریلے جملے یہ بولتے ہیں جو ہمارے قائد بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے قائد بنے ہوئے ہیں، مرسیڈیز گاڑیوں میں یہ چلتے ہیں، سیکورٹی ان کے ساتھ میں چلتی ہے، AK-47 لے کر کے پولیس والا ان کے ساتھ میں چلتا ہے، حفاظت ان کی ہوتی ہے۔ مارا کون جاتا ہے ان کے زہریلے الفاظوں سے؟ گالیاں یہ دے دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اور اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ وہ بھگتتا ہے کہ جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور دن رات اس یہ محنت میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، اس کی ماں ٹی وی کی مریضہ ہے، باپ کینسر کا مریض ہے، رات و دن بھاگا پھرتا ہے، مارا وہ جاتا ہے، مرتا وہ ہے۔ یہ قیادت کریں گے ہماری؟ قوم کے جوانوں اور ملت اسلامیہ، یہ دوسرا سال ہے میری زندگی کا، پہلا سال ہے یہ کہ جو میں ایک کمرے میں بیٹھ کر اور آن لائن آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں ہمیشہ میرا پروگرام باہر ہوتا تھا۔ اس ملک میں بہت سارے علاقوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، کوئی شاید صوبہ نہیں ہے جہاں میرے پروگرام نہیں ہوتے تھے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر پروگرام نہیں ہے، لیکن میں یہ کمرے میں بیٹھ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے علماء سے جڑو، مت بکو کسی کے ہاتھ، اپنے دین کو سمجھو، اپنے مذہب کو سمجھو، اور اپنے مذہب کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، اور جب عمل کرو گے خدا کی عزت کی قسم جس طرف نکل کر جاؤ گے تمہیں سلام کیا جائے گا، تمہیں سلامتی ہوگی، چاروں طرف سے سلام کیا جائے گا۔ پہچانو ان ڈکیتوں کو، ان چوروں کو پہچانو جو ہم ملت کا سودا کرتے ہیں، جو قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ آنے والے کل کو سنوارو، تمہارے ہاتھوں میں قلم 7 سمندر پار سے آن کر کوئی نہیں دے گا تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں۔ تمہارے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، تمہارے بچوں کو ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے دین کو بھی پڑھو، دنیا کو بھی پڑھو، خود اپنے سورج پیدا کرو، بھیک مانگی کرنوں کا بھروسہ مت کرو، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو، اور یقین کامل ایسا رکھو کہ
کہ یہ پتہ بھی تب ہلتا ہے جب مولا کا حکم ہوتا ہے. اگر ہمارے رب نے ہماری تقدیر میں اگر کوئی فیصلہ ہمارے نقصان کا، کوئی تکلیف کا اگر کر دیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس تکلیف کو راحت و آرام میں نہیں بدل سکتی. اور اگر ہمارے رب نے ہمارے حق میں فیصلہ کسی سکون کا، آرام کا، خوشی کا کر دیا ہے تو دنیا مل کر کے بھی اس خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتی. یہ یقین رکھو اللہ کی ذات پر. اور خود شعوری پیدا کرو، حیوان مطلق مت بنو، خود شعوری پیدا کرو. الغرض ابن زیاد آ گیا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. غرض یہ کہ وہ جو بھوت تھا کوفیوں کا وہ اترنے لگا، وہ اترنے لگا. اور اتنا اترنے لگا کہ پھر ابن زیاد نے اپنے کچھ سپاہی اور کچھ جاسوس ایسے بنا، اس نے کہا پتہ نکالو مسلم بن عقیل کہاں ہے. جب حالات بگڑے تو مسلم بن عقیل جو ہے وہ شفٹ ہو گئے مسلم مختار عبید ثقفی کے مکان سے ہانی بن عروہ کے مکان میں ادھر منتقل ہو گئے. یہاں پتہ نہ چل جائے گا، جاسوس لگے ہوئے تھے. الغرض یہ ہے کہ پتہ چل گیا وہاں بھی کہ مسلم بن عقیل وہاں رکے ہوئے ہیں. سپاہی ہانی بن عروہ کو لے گئے پکڑ کے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. ابن زیاد نے کہا تم نے باغی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا؟ ان کا ہرگز نہیں، مہمان ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ سنت نبوی ہے اور تعلیم نبوی پر عمل کر رہا ہوں. غرض یہ کہ اس نے بدتمیز یہ کہ ان کو قید کر لیا. کوفے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے تو ان کے جو خاندان والے تھے وہ سب نکل آئے میدان میں. ان کے ساتھ میں پھر اور لوگ بھی نکل آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آن کر اور گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا. حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میرے میزبان کے ساتھ میں یہ سلوک ہے تو پھر آپ بھی نکل آئے اور آپ بھی گورنر ہاؤس آ گئے. دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اگر آپ اس وقت چاہتے اور اشارہ کر دیتے تو یزیدی حکومت کا پہلا پلر گر جاتا وہیں پر. لیکن آپ نے کہا نہیں، فساد نہیں چاہیے، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں نواز رسول کا، یہاں لڑنے لڑانے نہیں آیا ہوں. لہذا انہوں نے ہانی بن عروہ کو چھت پر لے جانے کا حکم دیا. سپاہی لے کر گئے وہاں سے. اس نے کہہ دیا کہ اگر غلط بولا تو پھر جان تمہاری چلی جائے گی. ان کا نہیں، میں ٹھیک ہوں، کسی مصلحت کے تحت مجھے رکھا گیا ہے نظر بند کر کے. دھیرے دھیرے لوگ روانہ ہونے لگے. شام کا وقت ہو گیا تھا، نماز مغرب کی اذان ہونے لگی. حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں پہنچے. 500-550 لوگ ان کے ساتھ میں تھے. آپ کو امام بنایا، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی. جب سلام پھیرا تو کوئی نہیں تھا سوائے آپ تنہا تھے بس مسجد میں. یہ صلہ دیا بلا کے، یہ صلہ دیا. مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے مسلمان، دھوکہ منافق دیتا ہے. دھوکہ منافق دیتا ہے. تنہا ہو گئے، رات کا وقت ہے کوفے میں، انجان جگہ، ایک ایسا شہر کہ جس کے نہ راستے معلوم ہیں نہ گلیاں معلوم ہیں. رات کا اندھیرا ہے، نکلے ہوئے جا رہے تھے. ایک عورت کا نام آتا ہے طوعہ، جو محب اہل بیت تھی. وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، اس کا بیٹا نہیں آیا تھا. اپنے دروازے پر بار بار آتی تھی، جھانک کے چلی جاتی تھی. آپ نے اس کے دروازے پر بیٹھ گئے. دروازہ جب کھولا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. وہ اس نے کہا رے آپ تو خانواد رسول ہیں. اپنے گھر میں لے گئی، پانی پلایا، وہاں رکھا. اس نے اس کے بیٹے کو جب پتہ چلا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان ہے تو پوچھا کون ہے؟ ماں کہا ایک مہمان ہے. اس کے بیٹے کی دوستی تھی جو وہاں کا کوتوال تھا اس علاقے کا، محمد بن اشعث، اس کے بیٹے سے. محمد بن اشعث بیٹے نے کہا کہ میرے باپ آج کل بہت بزی ہیں، پریشان ہیں. مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور اوپر سے پریشر ہے کہ آپ گرفتار کرو، کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اس کمبخت نے دوستی میں کہہ دیا کہ مسلم بن عقیل تو میرے گھر ہیں. پتہ چل گیا. وہاں سے پھر تیاری ہوتی ہے اور سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے فجر کے فوراً بعد طوعہ کے مکان کا محاصرہ کرتا ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر باہر آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے.
اور سپاہی برے طریقے سے شکست کھاتے ہیں، مگر جس گھر میں آپ تھے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ زخمی ہو چکے ہیں، منہ پر تلوار کا وار پڑا ہے، دانت گر چکے ہیں، لہو لہان ہے۔ محمد بن اشعث کہتا ہے مسلم بن عقیل میں امان دیتا ہوں، میں امان دیتا ہوں، تلوار نیچی کر لو۔ آپ نے کہا تو جھوٹا، کہا نہیں میں امان دیتا ہوں۔ یاد رکھنا امان کا جملہ آج بھی عربوں سے پوچھو امان کسے کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آمد پاک سے پہلے بھی اگر کسی نے کہہ دیا میں اس کو امان دیتا ہوں تو جب تک اس کے سینے میں سانسیں ہیں اس وقت تک اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اگر تو امان دیتا تو ٹھیک ہے۔ تلوار آپ نے نیام میں رکھی، قریب آیا، گھوڑا لایا، گھوڑے پر جیسی آپ کو بٹھالا پیچھے سے تلوار کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا تیری وعدہ خلافی کی اور غداری کی پہلی علامت۔ گورنر ہاؤس لے کر کے گیا، ابن زیاد سے مقابلہ ہوا، اس نے بدتمیزیاں کی، اس نے حضرت علی کی شان میں، حسنین کریمین کی شان میں وہ جملے کہے کہ جن کو میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ اور بالآخر 6 ذی الحجہ کو، 3 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے اور یہی 60 ہجری ہے، اس مردود اور لعین نے، اس نے لعنت اللہ علیہ نے، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر کے شہید کر دیا۔ وقت ہو چکا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے، اور کل کا جو موضوع ہے ہمارا یہی آگے بڑھے گا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر جو ان کے جو ننھے 2 پھول تھے ان کے بیٹے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ ادھر جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے 3 ذی الحجہ کو، اسی دن حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کے حالات دیکھے اہل کوفہ کے اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں تو آپ نے خط لکھ دیا کہ امام علی مقام حالات بہت سازگار ہیں اور یہ لوگ کسی بھی حالت میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے۔ خط روانہ ہو چکا تھا۔ ادھر 3 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوتی ہے اور 3 ذی الحجہ کو وہ خط امام علی مقام کو ملتا ہے۔ اس خط کو پڑھ کر وہ بھی روانہ ہو جاتے ہیں کوفہ کے لیے، اور یہاں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ ان کے ننھے 2 بچے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ پوری جو تاریخی واقعہ ہے انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا حسینی، علوی، حسنی اس دنیا میں بنا کر کے رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور حسنی اور حسینی اور علوی اور فاطمی اور محمدی یہ سب جو ٹائٹل ہیں ان کے ساتھ ہمیں اٹھائے، یزیدیت سے پروردگار عالم ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ
پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنا کر خدا کا کلام کوفیوں کو سنا کر خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شان عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ الہ العالمین ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما تمام سننے والے اور دیکھنے والے جو شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما سب کے گھروں میں شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما اور ہم نے جو کچھ یہ گفتگو کی ہے اس کا ثواب بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش قبول فرما الہ العالمین تو اپنے حبیب کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اچھے عمل کی توفیق عطا فرما ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا معبود ہے ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے ہم محتاج ہیں تو غنی ہے اے اللہ تو ہمارے اعمالوں کو نہ دیکھ ہمارے کردار کو نہ دیکھ ہمارے اوپر رحم فرما دے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ جان کی مال کی آبرو کی سب کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے اندر ہمارے دیش کے اندر ہمارے شہر کے اندر امن و امان قائم فرما ہمارے دیش کے اندر جو بھائی چارہ جو شانتی جو آپس میں برادران وطن کے اندر جو محبت اور پیار تھا اس کو قائم دائم فرما اس محبت کو اس امن کو اس شانتی کو جو برباد کرنے والے ان کے ناپاک جو ارادے ہیں ان کے ارادوں کو ناکام بنا دے ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اور ہمارے ملک کو سرحدوں کے اعتبار سے بھی ہمارے ملک کی حفاظت فرما پروردگار عالم تمام اہل ایمان کے گھروں میں خیر و برکت دے جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما جتنے ہم سامعین اور ناظرین ہیں میرے مولا بالخصوص ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے مجلہ فرما کربلا والوں کے صدقے میں پروردگار عالم ان کے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارا بھی ہمارے عزیز و اقارب کا بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی کیونکہ ایک دن دنیا سے جانا ہے ہمارا حشر نواز رسول کے ساتھ میں فرمانا
پروردگار عالم عقیدہ صحیح اعمال صالحہ نیک نیتی سود و گداد قلبی عشق و محبت اپنے کرم خاص سے مرحمت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ